بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے بھائی جان شعبان کی 15 تاریخ کا روزہ، 15 شعبان کی رات کو بڑے ڈول بجائے جائیں گے، آؤ جی جاگو، بچے پٹاخے چلا رہے ہیں، لوگوں کا جینا حرام کیا ہوگا، یہ پتہ نہیں کس سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ چلیں عبادت تو ہم کہتے ہیں کہ بدعت ہے، چلو چھوڑ دو، تو یہ پٹاخے چلانے کون سی سنت ہے؟ لوگوں کے دروازوں کے اوپر سے پھینک رہے ہیں، ٹھا ٹھا ہو رہی ہے، لوگوں کو سونے نہیں دیا جا رہا، یہ کس نے نکالا ہے اور کہاں سے یہ آئی ہے رسم بد؟ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو بھی ہدایت دے۔ بچوں کے نزدیک شب برات ہو، شب معراج ہو، شب قدر ہو، ان کے نزدیک صرف پٹاخے چلانا ہی سنت ہے، اور یہ پٹاخے بنانے والے بھی اس ظالم کاروبار میں شریک ہیں، بیچنے والا بھی شریک ہے، اور آگے خریدنے والا بھی اس گناہ میں شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ تو شب قدر میں کریں کیا؟ شب برات 15 شعبان کی رات کریں کیا؟ پھر یار لوگوں نے حدیثیں بھی تراشی گڑھی اپنے پاس ہے، اللہ کے نبی کا نام لے کر جھوٹ گڑا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احیا لیلۃ یوم الترویہ و یوم عرفہ و یوم النحر و یوم عید الفطر، جو بندہ 5 راتیں جاگ لے، ایک تو یوم الترویہ جب حج کے لیے احرام باندھتے ہیں اس رات جاگے، 9 عرفہ کی رات جاگے، عید الاضحیٰ کی رات جاگے، عید الفطر کی رات جاگے، اور 15 شعبان کی رات جاگ کے نفل پڑھ کے گزارے، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ تو یہ کسی نے ظالم نے اپنے پاس سے ہی بنا لی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 شعبان کی رات کی فضیلت میں ایک حدیث ثابت ہے، صحیح ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاح۔ اللہ 15 شعبان کی رات کو اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت کرتا ہے اور ساری مخلوق کو بخش دیتا ہے، لیکن بدقسمت 2 قسم کے لوگ اس رات بھی بخشش پانے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ نمبر 1 مشرک، اور نمبر 2 مسلمانوں کے ساتھ دشمنی پالنے والا، دل میں غصہ، کڑن، حقد، کینہ، بغض رکھنے والا، دشمنی پالنے والا، اس کی بھی بخشش اس رات بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے کہ اگر اس رات برکت والی ہے تو چلو کوئی دعا کر لے، کوئی بندہ انفرادی طور پر، مسجد میں ڈول بجا کے سب کو جمع کر کے دیگیں پکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی اکیلا اگر تہجد پڑھتا ہے تو خاص طور پر دعا کر لے اپنے لیے، لیکن دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرے بھی کہ میری کہیں بخشش تو نہیں رکی ہوئی۔ اگر سارے جتن کرنے کے ساتھ ساتھ شرک کا کیڑا موجود ہے تو پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اگر برا دے نال لڑائی ہوئی، اللہ اکبر، کیسے کیسے ظالم قسم کے واقعات پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ ابھی نئی ویڈیو دیکھی ہے جس میں 5 مرلے کے مکان کے کاغذات اپنے نام کرنے کے لیے میت کی قبر کھود کے اس کے انگوٹھے لگوا لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس طرح کے ظالم بندے 15 شعبان کی رات جاگیں یا لیلۃ القدر میں جاگیں، رو رو کے نفل پڑھنے کو فائدہ ہونے والا؟ انا للہ و انا الیہ۔ ایسی سنگ دل ہو گئے ہم کہ ہم قبروں کی بے حرمتی بھی کرنا بھول گئے ہیں، اس کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ جو مردہ دنیا سے چلا گیا ہے اس کو تو معاف کر دو ظالمو، اس کو بھی معاف نہیں کر رہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ تو 15 شعبان کی رات کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے سوائے اس ایک حدیث کے کہ اللہ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت کرتا ہے، سب کو معاف کرتا ہے، لیکن مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، اور جو دشمنی پال رہا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سینے صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔